ارحم مجھے آج گھر سے لینے آیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجب بے بسی، ایک نہ ختم ہونے والی فریاد تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی ماں کو معاف کر دوں، وہ سب بھول جاؤں جو ماضی میں میرے ساتھ کیا گیا تھا، لیکن میرے قدم جیسے زمین میں ہی جکڑ گئے۔ ہر قدم میرے لیے بھاری پتھر کی مانند تھا۔ اس کے اندر اب وہ زخم بھرے ہوتے جو وقت نے نہیں بھرے تھے۔ ایک لمحے کو میں نے ارحم کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا۔ وہ آنسو اس کے دل کی گہرائی سے نکل رہے تھے اور شاید ان میں بہت کچھ چھپا ہوا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے نگاہیں چرائی، مگر دل میں ایک لذت سی دوڑ گئی تھی۔ بھاری قدموں کے ساتھ میں نے خود کو کھینچا اور ایمرجنسی وارڈ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جہاں پر دائی امی ایڈمٹ تھی۔ ان کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ چہرے کی رنگت پیلی اور بے جان سی ہو چکی تھی۔ شوگر زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے ان کی زبان تقریباً تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ان کا منہ جلا ہوا تھا اور آنکھیں یوں کھلی تھی جیسے زندگی کے آخری لمحات کو دیکھ رہی ہوں۔ منظر دیکھنے کے قابل نہیں تھا۔ میرا دل جیسے حلق میں اٹک گیا ہو۔ کمرے میں موجود ہر شخص کی نظر میری طرف تھی۔ سب ایک ہی بات کہہ رہے تھے کہ دائمہ کو معاف کر دو، ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دو، مگر میرے سامنے تو میرا سارا ماضی گھوم رہا تھا۔ ہر وہ لمحہ، ہر وہ زخم، ہر وہ تذکیر جو میں نے سہ رکھی تھی۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا کہ سب چیخ کر کہوں کہ معاف کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میری آنکھوں کے سامنے آج بھی وہ منظر تازہ تھا جب 2 ایمبولینس ہمارے گھر کے سامنے آ کر رکی اور مجھے بتایا گیا تھا کہ اماں ابا دفتر جاتے ہوئے حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سنتے میری سانسیں رک سی گئی تھی اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ ایک ہفتے بعد جب مجھے ہوش آیا تو حقیقت کسی زلزلے کی طرح میرے وجود کو ہلا گئی۔ میں وہ بد نصیب بیٹی تھی جسے اپنے ماں باپ کا آخری دیدار بھی نصیب نہیں ہو سکا۔ ہوش آنے کے بعد تائی امی نے میرے سر پر دوپٹہ رکھا اور مجھے اپنے گھر لے آئی تھی۔ تائی امی کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا ارحم اور چھوٹا فیصل۔ ارحم جب بھی مجھے دیکھتا نظر جھکا لیتا تھا، جبکہ فیصل میرے اس سے بھائی جیسی دوستی ہو گئی تھی۔ مگر تائی امی مجھے شروع سے ہی ناپسند کرتی تھی۔ ان کی نگاہوں میں ہمیشہ غصہ جھلکتا اور میں آج ان کے رحم و کرم پر ہی پل رہی تھی۔ ایسے میں تائی امی کے گھر رہنے لگی تو تائی امی کی ہر بات میں خاموشی سے مان لیتی تھی، مجھ سے سارے گھر کا کام کرواتی اور چھوٹی چھوٹی بات پر میری طرف ناپسندیدگی ظاہر کر دیتی۔ اماں ابا جب زندہ تھے تو میں بہت لاڈلی تھی ان کی۔ ہمارے گھر میں نوکرانیوں کا سلسلہ تھا، کسی نے کبھی مجھ سے کام نہیں کروایا تھا۔ آج ان کی میں ڈانٹ سن کر سب کچھ خاموشی سے کر دیتی تھی۔ کبھی کبھار برتن دھوتے ہوئے ہاتھ کام جاتے، برتن گر جاتا، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے تو تائی امی مجھے ڈانٹ کر باتیں سنانا شروع کر دیتی تھی۔ میری زندگی بہت اذیت سے گزر رہی تھی۔ ایک دن ناشتے کی میز پر تایابا نے اعلان کر دیا کہ ارحم اور زویا کی شادی کر دی جائے گی۔ دونوں کی عمر شادی کے قابل ہو چکی ہے۔ یہ سن کر تائی امی کا خون کھول گیا۔ وہ کہنے لگی یہ ممکن نہیں ہے، میں اسے اپنے گھر میں کبھی برداشت نہیں کروں گی۔ کوئی بھی لنگڑا معذور لڑکا دے کر اس کی شادی کر دو، یہ کبھی میرے بیٹے کی بیوی نہیں بن سکتی، اور میں اپنے بیٹے کے لیے اپنی بھانجی لے کر آؤں گی۔ تایا ابو کے چہرے پر غصہ نمودار ہوا۔ وہ بولے خبردار اگر تم نے ایسا کچھ کہا، یاد رکھو یہ میری بیٹی ہے، یہ اسی گھر میں رہے گی۔ میں نے سر جھکا لیا، مگر ارحم نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور فیصل کی خوشی چہرے سے جھلک رہی تھی۔ تایا ابو اپنا فیصلہ سنا کر چلے گئے۔ پھر وہ لمحہ آیا جب تائی امی نے میرے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا اور زور سے بولی تم نے میرے بیٹے کو پھنسا لیا۔ تم اگر یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہیں بہو بنا لوں گی تو یہ خواب اپنے دل سے نکال دو۔ ان کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح چبھ گئے۔ میں خاموش ہی، میرے اندر ایک بار پھر وہی بے بسی لوٹ آئی جس نے مجھے ہر دن چپ رہنے پر مجبور کیا۔ تائی امی کا رویہ مجھ سے دن بدن بدلتا ہی جا رہا تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی بات پر مجھ پر ظلم ڈھانے لگی تھی اور میں خاموشی سے سب سہتی رہی، کیونکہ تایا ابو نے میری اور ارحم کی شادی کی تاریخ طے کر دی۔ ارحم میرے ساتھ بہت خوش تھا۔ وہ چھپ چھپ کر اکثر مجھ سے میری خواہشیں پوچھ لیا کرتا اور میں دل ہی دل میں دعا کرتی کہ سب کچھ خیر و عافیت سے گزر جائے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی اور ان تمام تیاریوں کا بوجھ تایا ابا کے کندھوں پر تھا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، ہر طرف ایک خوشی کا سما دکھائی دے رہا تھا، لیکن تائی امی کا مزاج بہت خراب اور بگڑتا ہی جا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بس موقع ڈھونڈ رہی ہوں کہ مجھے اذیت پہنچا سکے۔ پیشی رات میں اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی، چوڑیاں پہنتے ہوئے دل میں ہلکی سی امید تھی کہ شاید شادی کے بعد میرا نصیب سنور جائے اور تائی امی کا رویہ بھی میرے ساتھ بدل جائے۔ اتنے میں فیصل کمرے میں آ گیا۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا بھابھی آج تو بہت پیاری لگ رہی ہیں، بھیا دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ میں ابھی اس کے مذاق میں اس کی بات کا جواب دے دیا کرتی، لیکن اچانک کمرے کا دروازہ بند ہو گیا اور باہر سے کسی نے کنڈی لگا دی۔ ہم دونوں زور زور سے دروازہ پیٹنے لگے، مگر گھر میں جنریٹر کا شور تھا، کوئی ہماری مدد کو نہیں آ سکا۔ اچانک فیصل نے میرا دوپٹہ سر سے کھینچ کر نیچے پھینک دیا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹی اور کانپتی آواز میں اسے کہنے لگی تم کیا کر رہے ہو؟ مگر وہ زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا ارے بھابھی میں تو مذاق کر رہا ہوں، آپ کی تیاری خراب کر رہا ہوں، چھوٹا دیور ہوں نا، تنگ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے میرے چہرے پر ہاتھ مارا، لپسٹک بھی پھیل گئی، زیور نوچنے لگا اور میں سکتے میں کھڑی رہ گئی۔
کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا تو سامنے پورا خاندان کھڑا تھا۔ سب کی نظریں مجھ پر جم گئی۔ میرا دوپٹہ سر سے اترا ہوا تھا اور زیورات بھی ادھورے لگ رہے تھے۔ لمحہ بھر کو ایسے لگا جیسے زمین میرے قدموں تلے سے نکل گئی ہو۔ اصل بات مجھے تب سمجھ آئی کہ یہ سب ایک سوچی سمجھی سازش تھی اور میری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد سب بڑے ہال میں جمع ہو گئے اور میں سب کے درمیان یوں کھڑی تھی جیسے کوئی بہت بڑا مجرم ہو جس نے کوئی بہت بڑا جرم کر دیا ہو، اور ہر نگاہ مجھ پر گڑی ہوئی تھی۔ اچانک ارحم میرے قریب آر اس نے زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور کہنے لگا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ جبکہ فیصل ایک طرف نظریں جھکائے کھڑا تھا اور تائی امی کی مسکراہٹ ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ میں بدل گئی۔ وہ بولی، میں نہ کہتی تھی یہ گندا خون ہے، میں اسے اپنی بہو نہیں مانوں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں تایا ابو کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں روتے ہوئے کہنے لگی، آپ میرے باپ جیسے ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، آپ میرا یقین کریں، میں تو ہمیشہ سے آپ کو اپنے باپ کی جگہ سمجھتی ہوں۔ پھر میں دوڑ کر فیصل کے پاس گئی۔ میں بے بسی کی انتہا پر تھی۔ میں نے اسے کہا کہ فیصل، تم تو میرے چھوٹے بھائی جیسے ہو، کچھ تو کرو۔ مگر وہ بھی خاموش کھڑا رہا۔ اس کی خاموشی مجھے اندر سے مار رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میں حیران و پریشان تھی کہ میرے ساتھ یہ سب لوگ کیا کر رہے ہیں۔ لوگ میں تو بدگمان نظروں سے دیکھ رہے تھے اور سرگوشیوں میں مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ تایا ابا نے حکم دیا کہ قرآن پاک لے کر آؤ اور ہم جلدی سے قرآن مجید لے آئے اور میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ تایا ابا نے کہا کہ اس پر ہاتھ رکھو اور قسم کھاؤ کہ تم پاک دامن ہو۔ میں نے ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ تائی امی لپک کر آئیں اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر بلند آواز میں کہنے لگی کہ میں نے خود اسے رنگے ہاتھوں کئی بار پکڑا ہے، اسی لیے تو اس کو برا کہتی ہوں اور میری بات پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ لیکن جھوٹ سے میرا دل چھلنی ہو گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے آسمان جھوم کر میرے سر پر گر گیا ہو۔ میری زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی اور آنکھیں سوج رہی تھی۔ تایا ابا نے دوبارہ قرآن پاک میں آگے کیا مگر میں ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ ایک نظر فیصل پر ڈالی جس کی جھکی ہوئی آنکھوں میں شرمندگی تو تھی مگر ہمت نہیں ہوئی کہ سچ بولے، اور دبے قدموں سے کمرے میں چلی گئی۔ قرآن پاک پر ہاتھ نہ رکھا بلکہ اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرا رب میرا حال جانتا ہے اور ایک دن میرا انصاف ضرور کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد تائی امی میرے کمرے میں آئی تو وہ چاہتی یہی تھی کہ کسی طریقے سے میں ان کے گھر سے نکل جاؤں۔ کہنے لگی، تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہارا چہرہ دوبارہ یہاں نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں نے تائی امی سے کہا کہ خدا کا خوف کرے، کچھ تو ڈریں، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، میرا خدا آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مگر میری التجاؤں کا ان کے دل پر ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا اور دور کھڑے تایا ابا خاموشی سے کھڑے رہے اور فیصل بھی نظر جھکائے کھڑا تھا۔ میں نے تایا ابا، فیصل اور ارحم کی طرف ایک ایک نظر ڈالی اور گھر سے نکل آئی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اب میں کہاں جاؤں گی۔ یوں ہی مجھے یاد آیا کہ امی کے ڈاکٹر کے ساتھ ایک نرس ہوتی تھی جو اس وقت مجھے بہت محبت دیتی تھی۔ اس کا گھر مجھے معلوم تھا۔ میں رکشہ لے کر ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ جب اس کے گھر پہنچی، دروازہ بجایا تو وہ باہر آ کر مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ رات کے اس وقت میں یہاں کیسے آ گئے۔ خیر مجھے اپنے گھر کے اندر لے گئے، گلے لگا کر تسلی دی، میں رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو اس نے مجھے پانی پلایا اور محبت سے کھانا کھلانے لگی۔ میں نے پوری داستان اسے سنا دی تو اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے اور اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں بیٹا، تمہاری امی کا دل بھی بہت اچھا تھا۔ یوں نرس نے وعدہ کیا کہ وہ میری ماں کے احسان کا بدلہ چکا کر مجھے اپنے ساتھ رکھے گی۔ میں اس کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا گھر تھا جہاں ان کا بیٹا ایک مزدور آدمی تھا، مگر وہ تھوڑا معذور تھا، زیادہ گھر سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ آنٹی سریا بوڑھی ہو چکی تھی اور بیمار بھی رہنے لگی تھی، مگر ان کے پیار نے میرے ٹوٹے دل کو سہارا دے دیا۔ ان دنوں آنٹی سریا بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک دن وہ روتے ہوئے بولی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ مجھے گھر میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا پہلے کی بات اور تھی مگر اب تم اکیلی رہ جاؤ گی۔ انہیں مجھ سے درخواست کی کہ میں چاہتی ہوں کہ تم رحمان کے ساتھ نکاح کر لو، یوں تمہارا بھی تو کوئی نہیں ہے، چاہے وہ تھوڑا معذور ہے مگر وہ تمہاری بہت رکھوالی کرے گا اور تمہاری عزت کرے گا۔ ان کی باتیں سن کر میرا دل بھر آیا اور میں نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ اس طرح میرا رحمان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ آنٹی جب سے بیمار تھی بیگ بنا کر بچوں کے اسکول کے لیے بیگ تیار کرتی تھی اور اب میں نے ان کے ساتھ بنانا سیکھ لیا تھا۔ ہم مل کر بیگ بناتے تھے اور بازار میں سیل کرتے تھے، گھر کا خرچ نکالتے تھے۔ ایک دن اچانک دروازہ کھلا تو ارحم اور فیصل کھڑے تھے۔ شرمندگی سے سر جھکائے آہستہ آہستہ اندر آئے اور دونوں نے زمین پر گر کر معافی مانگنا شروع کر دی۔ کہنے لگے، امی نے مجبور کیا تھا تو انہوں نے غلط راستہ اپنا لیا اور اب وہ بہت پچھتا رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہی دردناک منظر آ گئے مگر دل نے کہا کہ اگر میں بھی نفرت میں ڈوب گئی تو میرا اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا۔ رحمان نے نرم لہجے میں کہا کہ اجازت دے دو اور ان کے ساتھ چلی جاؤ، تم انہیں معاف کر دو۔ میں اپنے شوہر رحمان کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی جہاں تائی امی کی حالت بہت خراب تھی۔ ان کو دیکھ کر میرے دل کے زخم ایک لمحے کو پھر سے جاگ اٹھے، مگر جب میں ان کی حالت دیکھی تو وہ ہاتھ جوڑ کے سب کے سامنے کھڑی تھی۔ میں آگے بڑھی اور آنسوؤں کے ساتھ کہا کہ تائی اماں،
میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ یہ کہہ کر میں زور زور سے رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد تایا امی اللہ کو پیاری ہو گئی، شاید وہ اسی معافی کا انتظار کر رہی تھی۔ سب لوگ رونے لگے۔ کچھ دنوں بعد جب تایا ابو لوٹے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ کا گھر خالی پڑا ہے، چلو اپنے شوہر کے ساتھ وہاں جا کر رہو۔ رحمان نے کہا کہ وہ تمہارے والدین کی یاد ہے، تم اسے کیسے چھوڑ سکتی ہو؟ شروع میں تو تایا ابا والوں نے اس گھر پر قبضہ کر لیا ہوا تھا۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر واپس آئی تو ہر چیز ویسی کی ویسی تھی۔ والدین کی تصویریں دیوار کی طرف مائل تھی، جیسے ہلکی سی مسکراہٹ ان کے چہروں پر آ گئی ہو۔ دل میں ایک ہلکی سی تسکین آئی کہ شاید اب ہماری زندگی میں کچھ سکون آ جائے گا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔